بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 53 میں باب الجزیہ فصل اول حدیث نمبر 4035 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں اس حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الجزیہ، جزیہ کے بیان کے حوالے سے آج کا یہ باب ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جزیہ یہ جزا سے بنا ہے جو لغوی اعتبار سے بدلہ کے معنی میں ہے۔ اصطلاح میں الجزیۃ ما یؤخذ من اہل الذمہ، یعنی جزیہ اس خاص محصول اور ٹیکس کو کہتے ہیں جو ذمیوں سے ان کے مال و جان کی حفاظت کے عوض لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلامی حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمیوں کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کی تحفظ کریں۔ جزیہ میں مختلف حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اہل ذمہ پر جزیہ عائد کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جب وہ اسلام اور اہل اسلام کو قریب سے دیکھیں گے اور کسی طرف سے ان پر کوئی جبر اور پابندی نہیں ہوگی، ہر طرف اسلام کی شوکت اور غلبہ ہوگا، نفاذ اسلام کی برکات ہوں گی، تو بہت جلد اسلام کی آفاقی کشش ان کو اسلام کی طرف کھینچ لائے گی۔ چنانچہ لاکھوں ذمیوں نے قرون اولیٰ میں اسی طرح اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جزیہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ جب ذمیوں پر جزیہ کا بوجھ ہوگا، ان کا قانون مغلوب ہوگا تو اسلام کا قانون غالب ہوگا۔ کفر پر رہتے ہوئے ذمیوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی نقصان ہوگا اور اخروی نقصان بھی ہوگا۔ اس لیے جزیہ کی ذلت سے نکلنے کے لیے اور دنیاوی فوائد کی غرض سے وہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ آج کل اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ جہاں ٹیکس کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لوگ اسی طرف جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل باطل میں سے اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں ان پر ٹیکس نہیں آتا۔ اچھے خاصے مسلمان زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو عیسائی یا قادیانی ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ٹیکس زیادہ ہے اور زکوٰۃ کم ہے تو یہ اپنے آپ کو کافر کی بجائے مسلمان ظاہر کرنے لگ جائیں گے۔ یہ انسانی طبع اور فطرت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اسی نفسیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹیکس اور جزیہ ادا کریں تو ان کو احساس ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ جزیہ کی مختلف اقسام شارحین کرام ذکر کرتے ہیں۔ جزیہ دو قسم پر ہے۔ پہلی قسم بطور صلح، وہ اس طرح کے کفار ڈر کی وجہ سے جنگ نہ کریں بلکہ بطور صلح لشکر اسلام کے سامنے جزیہ دینا قبول کر لیں۔ اس طرح جزیہ میں طرفین کی رضامندی ہوتی ہے۔ صلح کے بعد مسلمانوں پر اس کی پاسداری لازم ہوتی ہے کہ اس صورت میں جزیہ کی مقدار طرفین کی رضامندی کے عین مطابق ہو۔ اور جزیہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ لشکر اسلام کفار کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں
اور جنگ کے بعد اسے فتح کر دیتے ہیں اور اس کے بعد علاقہ کے کفار کی جان بخشی کے عوض ان پر جزیہ نافذ کر دیتے ہیں، اس میں وقت کے خلیفہ اور امیر الحرب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنا جزیہ مقرر کرتے ہیں، اس میں کفار کی مرضی کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ذمیوں کے لیے اسلام نے کچھ شرائط لگائی ہیں۔ جزیہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام ذمیوں پر چند دیگر شرائط بھی عائد کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ذمی نیا گرجا یا عبادت خانہ تعمیر نہیں کریں گے۔ دوسری شرط اس میں سے یہ ہے کہ ذمی اپنی عبادات کا سر عام تشہیر اور شہرہ نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط ان میں سے یہ ہے کہ اسلامی قوانین و قواعد کی تحقیر اور توہین سے اجتناب کریں گے۔ چوتھی شرط اس میں سے یہ ہے کہ جسم پر کوئی خصوصی علامت رکھیں گے تاکہ ذمی ہونا معلوم ہو جائے، جیسے زنار کا استعمال یا سر پر چوٹی وغیرہ رکھنا۔ پانچویں شرط ان میں سے یہ ہے کہ ذمی لوگ مسلمانوں سے عالی شان مکان اور بنگلے نہیں بنائیں گے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ شان و شوکت کا لباس استعمال نہیں کریں گے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ جزیہ اور ٹیکس اور محصول خود لا کر حکومت وقت کو اپنے ہاتھ سے ادا کریں گے، اور نویں شرط یہ ہے کہ اگر مسلمان محصل ان کے پاس گیا تو ذمی کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دے کر وصول کرے گا۔ یہ 9 شرائط ہیں جن کے بعد نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ذمی اسلام قبول کیے بغیر رہ جائے گا۔ تو جزیہ مقرر کرنا در حقیقت اسلام کی ایک دعوت ہے، لیکن آج کل کے مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان باتوں کو زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کافر اپنے خالق و مالک کا باغی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا بھی ان کی رعایت ہے۔ مگر جو لوگ غیور مسلمان تھے جو آج مٹی کے نیچے دفن ہیں، ان کا یہی طریقہ کار تھا۔ آئیے طلبہ کرام جزیہ کی تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فصل اول کی حدیث اول کی طرف۔ حضرت بجالہ تابعی راوی ہیں اس حدیث کے۔ عن بجالہ قال كنت كاتبا لجز ابن معاویہ ام الاحنف فاتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجار، رواه البخاري۔ وذكر حديث بريدة إذا أمر امیرن علی جیش فی باب الکتاب الی الکفار۔ حضرت بجالہ تابعی کہتے ہیں کہ میں جز ابن معاویہ تابعی کے ہاں جو حضرت احنف صحابی کے چچا تھے منشی تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پاس حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا ان کی وفات سے 1 سال پہلے کا ایک مکتوب آیا جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ مجوسیوں یعنی آتش پرستوں میں ان کے محارم کے درمیان تفریق کرا دو۔ نیز راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر پہلے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی، یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول کریم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، حضرت عمر نے بھی پھر جزیہ لینا مجوسیوں سے شروع کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ من المجوس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ابتدا میں مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں آیت تھی من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس آیت سے بظاہر معلوم ہو رہا تھا
کہ جزیہ کا تعلق صرف اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہے، چونکہ مجوسی اہل کتاب نہیں بلکہ آتش پرست ہیں، اس لیے عمر فاروق ان سے جزیہ نہیں لیتے تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ حضور علیہ السلام نے حجر کے علاقہ میں مجوسی جو موجود ہیں ان سے جزیہ لیا تھا، تب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا، اور جزیہ نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ قتل کر دیا جائے۔ اب اہل کتاب اور مجوس کے علاوہ دیگر کفار عجم سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اہل کتاب کے علاوہ کسی کافر سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو۔ البتہ مجوسیوں سے جزیہ لینا اس لیے جائز ہے کہ زیر بحث حدیث میں اس کی واضح تصریح موجود ہے۔ احناف کے نزدیک اہل کتاب وغیرہ تمام کفار سے جزیہ لیا جائے گا، البتہ مشرکین عرب اور مرتدین سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے یا اسلام ہے یا پھر تلوار ہے۔ امام شافعی دلیل کے طور پر فرماتے ہیں من الذین اوتوا الکتاب، اس کے مفہوم مخالف کے طور پر اس آیت مقدسہ سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے۔ البتہ مجوس کی تخصیص اور ان سے جزیہ لینا زیر بحث حدیث کی وجہ سے ہے۔ ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ کفار عجم کو غلام بنانا یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے جزیہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ جب زندہ چھوڑنا کفر کی حالت میں جائز ہوا تو پھر جزیہ لینا بھی جائز ہونا چاہیے۔ باقی مفہوم مخالف ہمارے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا اس کو پیش کرنا بیکار ہی ہے۔ ذی محرم من المجوسی، مجوسیوں کے ہاں بیٹی، ماں اور بہن محارم سے نکاح کرنا کوئی عار نہیں ہے اور نہ ہی منع تھا، اس لیے حضرت عمر نے حکم دیا تھا کہ ایسے محارم کو تعلق ازدواج سے الگ کر دو۔ حجر کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ یمن کے پاس ایک علاقے کا نام ہے جس کو آج کل احسا کہتے ہیں، نیز مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کا نام بھی حجر ہی ہے۔